کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے. امید ہے کہ آپ سنجیدگی و متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت و اہمیت کو بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا, بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا, بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا, بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا, بہت سارے مقررین و خطیبوں سے سنا ہوگا. میں بھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں. برادران ملت, علم دو طرح کا ہے, ایک دنیاوی ایک اخروی. علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے, لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے, اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ کی رسوائی و ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, تو کون سی شے تھی جس نے آدم کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی دولت ہے. جب رب کائنات نے قرآن کو نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے, یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق. اسلام کے پاس بنو اخروی علوم کی فضیلت و اہمیت آیت قرآنی اور حدیث نبوی میں بکثرت وارد ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون. اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور اہل جہل ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. جس طرح توحید و شرک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے, جس طرح ہدایت اور ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے, جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے, جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے, ہدایت کی ضد ظلمت ہے, رفاقت کی ضد عداوت ہے, حق کی ضد باطل ہے. اور ایک قاعدہ ہے کہ اجتماعی الدین محال ہے. اسی طرح اہل علم اور اہل جہل ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. ایک حدیث شریف میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فضل العالم علی العابد کفضل قبر لیلۃ البدر علی سائر کوكب. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چونے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے 700 درجات زیادہ ہوں گے اور ہر درجوں کے درمیان مسافت 500 برس کی مسافت ہوگی. برادران اسلام, لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کم سن بچوں کو افرنگی تعلیم دیتے ہیں. یہ صرف شیطان کا فریب ہے. وہ شیطان مردود جس نے عہد کر دیا کہ بنی آدم کو جہنم میں پہنچائے گا, وہ شیطان جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن ہے, وہ شیطان جو ہمارے معاشرے کا دشمن, جو ہمارے کردار کا دشمن, جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن, جو ہمارے سوسائٹی کا دشمن, جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن, یہ شیطان ہمارے اصلی دشمن ہے. اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیم اسلامی سے دور کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیں, اگر ہم اپنے کمسیر و معصوم بچوں کے خیر خواہ ہیں تو اسے عالم دین بنائیں. اس لیے کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, یستغفر اللہ عالم ما فی السماوات والارض. زمین و آسمان میں جتنی اشیاء ہیں وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. عالم کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں, عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتے ہیں, عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں, عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں, عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتے ہیں. اس کے باوجود مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ انگریزوں کی چاہ میں پھنس کر ہم اپنے دین و معاشرت کو داغدار کر رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا دین صحابہ کے دین کے مانند ہوتا, ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے موافق ہوتا, ہمارا کردار صحابہ کے کریکٹر کے مانند ہوتا, ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی, ہماری سوسائٹی اسلام کی سوسائٹی کے مانند ہوتی. لیکن سب کچھ اس کے برعکس نظر آتا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا, سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا, سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا, نصیحت کیجئے جس کو ملتا ہے جواب الٹا. عزیز گرامی, ابو الاسود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, علم سے زیادہ کوئی شے عزت والی نہیں. بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, رب کائنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اختیار تھا کہ 3 اشیاء میں جسے چاہے پسند فرمائے, علم, مال, سلطنت. حضرت سلیمان نے علم کو پسند فرمایا, لیکن خدا تعالی نے مال و سلطنت کو علم کے ساتھ عطا فرمایا. اگر آج ہم اپنے بچوں کو علم دین کی تعلیم دیتے تو آخرت میں یہی بچے ہماری شان و شوکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں.
بنا پر میری مغفرت ہو گئی۔ ملت اسلام کے نوجوانوں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو علم دین کی تعلیم دے، اس لیے کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی افضل ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر علماء کرام کے قلبوں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے تو سیاہی کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ کیوں نہ ہو، علم کی طلب عبادت ہے، علم گفتگو جہاد ہے، علم تنہائیوں کا ساتھی ہے، علم سفر کا رفیع ہے، علم دین رہنما ہے، علم تندرستی اور خوشحالی میں چراغ راہ ہے، علم دل کی زندگی ہے، علم سے ہی خدا کی عبادت و اطاعت کا حق ادا ہوتا ہے، علم امام ہے، عمل اس کے تابع ہے، وما علینا الا البلاغ۔